بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہم جماعت داہم صفحہ نمبر 13 پر موجود سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ سبق مرزا محمد سعید کو شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے۔ شاہد احمد دہلوی ایک معروف خاکہ نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ آپ معروف ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ آپ زبان و بیاں پر مکمل مہارت رکھتے تھے۔ اپنی تحریروں میں آسان اور عام فہم زبان استعمال کرتے۔ آپ موسیقار بھی تھے، لیکن آپ کی پہچان اردو ادب کے حوالے سے ہی ہے۔ آپ کی ادبی و علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے تمغہ برائے حسن کارکردگی اور افتخار ادب کے ایوارڈ سے آپ کو نوازا۔ آپ نے مشہور شخصیات کے خاکے لکھے ہیں۔ یہ سبق بھی ایک خاکہ ہے۔ خاکے سے مراد کسی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سبق میں وہ مرزا محمد سعید کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرزا محمد سعید اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور صاحب کمال انسان تھے۔ وہ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ وہ شہرت سے گھبراتے تھے۔ مرزا صاحب کا علمی کارنامہ ان کی کتاب مذہب اور باطنیت ہے۔ ان کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ انہوں نے علامہ محمد اقبال سے علم حاصل کیا۔ افسوس کہ اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے چلا گیا اور بہت سے لوگوں کو ان کی وفات کی خبر بھی نہ ہوئی۔ مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے قابل، شریف اور وفادار لوگ برسوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی جامعہ العلوم ہستی سے محروم ہونے کا جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے۔ سبق کے ایک مختصر تعارف کے بعد اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سبق کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ مرض الموت، ایسا مرض جو موت کا سبب بن جائے۔ رحلت، وفات، ثانیہ، ارتحال، موت کا واقعہ۔ شعار، طریقہ، غفلت مجرمانہ، ایسی غفلت جو جرم کا سبب بن جائے۔ ایکا ایکی، اچانک، ستائش، تعریف، بے مزد، بغیر معاوضے کے۔ مارکۃ العریٰ، شاندار، متمول، مالدار۔ تراحہ، وہ مقام جہاں تین راستے آ کر ملیں۔ قرابت داری، رشتہ داری۔ اکتساب علم، علم حاصل کرنا۔ ہیچ، کمتر، براڈ کاسٹنگ، پروگرام نشر کرنا۔ مسودہ، ہاتھ سے لکھی تحریر۔ کروفر، شان و شوکت، فی البدیہہ، فوراً، ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی فرق نہ پڑنا۔ قدری کر لینا، پوری کوشش کر لینا۔ رشا، ایک بیماری جس میں جسم کانپنے لگتا ہے۔ وزادار، مہذب۔ جامع العلوم، بہت سے علوم میں مہارت رکھنے والا۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد اب ہم سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کسی کی فرمائش پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ سوال نمبر 3، مرزا صاحب کی مارکۃ العریٰ کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کی مارکۃ العریٰ کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ سوال نمبر 5، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟
مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ سوال نمبر 6، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کے بعد بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں ہی صرف کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 7، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی۔ سوال نمبر 8، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ اکھرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کتروا مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ سوال نمبر 9، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ پہلا ناول جاسمین اور دوسرا ناول خواب ہستی۔ سوال ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنے غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ عالم، علم والا، عالم، دنیا۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کے پاس علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ عالم کی وفات کے ساتھ اس کے ذہن و قلب میں محفوظ علمی خزانہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا ہے کہ عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم اپنے ساتھ علم کا ایک پورا جہان لے جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان ٹک لگائیں۔ سبق کو پڑھتے ہوئے درست جواب پر نشان آپ خود لگائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ ثانیہ ارتحال، موت کا واقعہ، سناؤنی، موت کی خبر، ایکا ایکی، اچانک، بے مست، بغیر معاوضے کے، متمول، مالدار، قرابت داری، رشتہ داری، ہیچ سمجھنا، کمتر سمجھنا، شدہ، ہوتے ہوتے، کروفر، شان و شوکت، قلب مطمئنہ، دل کا سکون، عرض مدعا، درخواست کرنے کا مقصد، متبسم، مسکرانا، رشا، ایسی بیماری جس میں جسم اور ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جامع العلوم، بہت سے علوم میں مہارت رکھنے والا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے۔ ارتحال، شعر، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، رشا۔ سوال نمبر 7، سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ یہ سوال بھی آپ لوگ خود کریں گے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیں۔ علی بہادر ہے، سائرہ لائق ہے، صہیب خوش ہے۔ علی مسند علیہ بھی ہے، مبتدا بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ بہادر مستند اور ہے فعل ناقص۔ جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے۔ اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے۔ اب ذیل کے جملے پڑھیے۔ حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا۔ فعل تام
یہ وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد معنی مکمل ہو جائیں گے۔ مثلا علی آیا۔ اگر فعل متعدی ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں گے۔ مثلا سمینا نے نظم لکھی۔ یہ جملے جو ہیں یہ فعل متعدی ہیں۔ حمید مسند علیہ مبتدا یا فاعل، خط مفعول، نے حرف جار اور لکھا فعل۔ ان میں مفعول اور فعل جو ہیں اور فاعل جو ہیں وہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ فعل تام ہیں۔ اگر آپ ان دونوں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پر غور کریں تو جملہ اسمیہ میں ہمیں فاعل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ علی بہادر ہے، لائق ہے، خوش ہے، چالاک ہے، یعنی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ فاعل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پہ فاعل خود جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی اور شعیب نے کھانا کھایا۔ تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ فاعل جو ہیں وہ خود اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ایسے جملے جو ہیں وہ فعلیہ کہلاتے ہیں، اور جس میں فاعل کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے تو وہ اسمیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری جو ہے مشق کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ کل ہم اس کا خلاصہ کریں گے اور سلیس کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔